اکثر لوگ مرید ہونے کے لیے اسی طرح کا خیال کرتے ہیں کہ بھائی میں مرید ہو جاؤں گا تو پیر صاحب دعا کر دیں گے، بہت بڑا مالدار بن جاؤں گا۔ اگر آپ کے یہی خیالات ہیں تو آپ کی طلب ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ طلب دنیا کے لیے مرید ہوئے نا، نہ کہ طلب مولا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب پروردگار عالم کسی پر اپنا فضل خاص فرماتا ہے اور اس کو روحانی نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کے طرف پروردگار عالم توجہ فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں ارادت کا خیال پیدا ہوتا ہے، یعنی کسی سے مرید ہونے کا خیال یوں ہی پیدا آپ کے دل میں نہیں ہوتا۔ یہ خیال بھی اگر پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کسی سے مرید ہو کر کے اللہ کے قرب میں جانا ہے تو بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر نظر خاص فرماتا ہے، اس نظر خاص کی وجہ سے آپ کے دل میں ارادت کا خیال پیدا ہوتا ہے اور دل میں مرید ہونے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ انسان آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، اور یہی فکر اسے کسی مرشد کامل کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے۔ مگر اس مادہ پرستی کے دور میں، اس دنیا داری کے دور میں، لوگ جو مرید ہونے کے لیے جاتے ہیں ان کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں، جبکہ پیری مریدی کا مقصد اللہ کے قرب میں جانا تھا، معرفت الہی حاصل کرنا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ جذبہ اگر ان کے دل میں پیدا ہوا بھی، یہ آگ تو لگی مگر انہوں نے لگا دیا کسی اور طرف، یہ چنگاری یہ روشنی پھوٹی، یعنی اللہ نے نظر رحمت فرمایا مگر اس روشنی کو آپ نے رخ دے دیا کچھ دوسرا۔ اب کسی پیر کے پاس لوگ مرید ہونے کے لیے اگر اس لیے آتے ہیں کہ پیر صاحب دعا کر دیں گے تو بہت بڑا مالدار بن جاؤں گا، کوئی پریشانی وہ دور ہو جائے گی، تو جیسی آپ کی طلب ویسی ان کی عطا، برابر ہے۔ جو طلب آپ کی تھی تو عطا بھی تو ویسی ہونی نا آپ کو۔ ہاں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، پیری مریدی دنیا داری کے لیے نہیں تھی، جیسا میں نے عرض کیا، تاکہ دل میں ارادت کا خیال آئے، تاکہ بندہ جو ہے دنیا کی خواہشات کو ترک کرے اور مولا کی طرف وہ بڑھ جائے، مقصد یہ تھا۔ اکثر لوگ مرید ہونے کے لیے اسی طرح کا خیال کرتے ہیں کہ بھائی میں مرید ہو جاؤں گا تو پیر صاحب دعا کر دیں گے، بہت بڑا مالدار بن جاؤں گا۔ اگر آپ کے یہی خیالات ہیں تو آپ کی طلب ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ طلب دنیا کے لیے مرید ہوئے نا، نہ کہ طلب مولا کے لیے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر کے گریجویشن تک یہ سب دنیا کے طلب میں ہی رہتا ہے نا، تو تم نے دوسرا بھی کام جو شروع کیا پیری مریدی کو بھی دنیا ہی کے طلب کے لیے، تو آپ کا مقصد ہی ٹھیک نہیں ہے۔ پیری مریدی کا جو رشتہ تھا وہ اللہ کے در تک پہنچنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ تک پہنچنے والا راستہ تھا۔ ہاں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طلب میں مرید ہوتے ہیں قرب مولا حاصل کرنے کے لیے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے، وہ عارفین کہلاتے ہیں، ورثہ کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو سچا طالب ہوگا، جس کے دل میں سچی طلب ہوگی، جس کو مرید صادق کہتے ہیں، طالب صادق اگر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس کو کسی کامل سے ضرور ملاقات کروا دے۔ اگر جس کے دل میں اللہ کے طلب کے لیے، ویسے بہت سارے لوگ مرید ہو جاتے ہیں مگر ان کی روحانیت کی وہ طلب وہاں پوری نہیں ہوتی، وہ تربیت نہیں ہوتی۔ اب اس مرید ہوتے ٹائم اگر ان کے دل میں یہی مقصد ہو کہ ہم اللہ کے قرب میں جانا چاہتے ہیں، معرفت الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ کہیں ادھر ادھر جا کے مرید ہو گئے جہاں ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہو، تو یہ اللہ کے ذمے ہے کہ زندگی میں ضرور کسی مرشد کامل سے وہ ملاقات کروا دے گا۔ اب جب آپ کی ملاقات ان سے ہو جائے تو ان کی صحبت میں چپک کے بیٹھے رہنا اور ان سے فیض حاصل کرنا یہ آپ کے ذمے ہے۔ اور یہ میرے تجربات میں ہے کہ جو بہت سارے طالبین کو میں نے دیکھا جو اللہ کے طالب مولا تھے لیکن مرید ہو گئے سنی سنائی چیزوں پر، لیکن ان کی طبیعت پھر وہاں نہیں بھری، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ آپ کو سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے اگر کوئی مرشد کامل ملتا ہے تو اس پیر کو چھوڑے بغیر آپ ان سے تعلیم روحانیت لیں اور اپنی سلوک کی منزلیں طے کریں۔ اکابرین کی تاریخیں دیکھیں تو بہت سارے اللہ والوں نے کئی مشائخین سے اپنی سلوک کی منزلیں انہوں نے طے کی ہوئی ہے۔
اب اگر کسی کو ایسی صورت میں کوئی ایسے پیر سے بیعت ہو جامے جن سے یہ طلب ان کی پوری نہیں ہو رہی ہے، تو ان سے دور ہونے کے بجائے، ان کو توہین کرنے کے بجائے بہتر یہ کہ آپ اگر کوئی مرشد کامل مل جاتا ہے تو وہ ان کی بیعت توڑے بغیر آپ یہاں سے تعلیم لینا شروع کرو۔ اور اگر کوئی مرشد کامل ہے تو اس پر بھی ضروری ہے کہ دیانتداری سے وہ ان کی تعلیم کرے، تاکہ مولا کی طلب اس کی تھی لیکن وہ ایسی جگہ نہیں پہنچ پایا جہاں پر وہ چیزیں بانٹی جا رہی ہو۔ تو اب ہمارے دروازے پر اگر کوئی آتا ہے اور میں اگر کامل ہوں تو اس ناقص کو کامل بنانا میرے ذمہ ہے، کیونکہ اس نے ہتھیار ڈال دیا کہ مجھے یہ چاہیے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو اب اگر میں نہیں بتاؤں تو پھر میں بھی اللہ کے یہاں پکڑا جاؤں گا۔ یہ مشائخین کے لیے ہے اور مریدین کے لیے ہے کہ اگر ان کی طلب وہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو کسی ایسے پیر کامل کو تلاشیں تاکہ ان کی روحانیت کی تعلیم و تربیت ہو سکے۔ اب رہی بات پیری مریدی کی، تو یہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور پاک سے لے کر کے آج تک کے منقول ہے، ترتیب واری چیزیں ہوتی ہوئی آئی ہیں، اور ایک بزرگ سے دوسرے بزرگ، دوسرے بزرگ سے تیسرے بزرگ، یہ تسلسل سے یہ سلسلہ اس دور تک کے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور جو اللہ کا طالب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں جانا چاہتا ہے، طلب مولا کے لیے جو مرید ہونا چاہتا ہے، وہ بندے ایسے مرشدان سے فیض بھی اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا جب دل میں ارادت کا خیال پیدا ہو کہ مجھے کسی سے مرید ہونا ہے تو بہتر اور ضروری ہے کہ کسی ایسی ذات کا انتخاب کریں، کسی ایسے شخص کو تلاشیں جو خود کیا نام ہے اس منزل تک پہنچا ہوا ہو، تو ہی آپ کو اس منزل تک پہنچا دے گا۔ اگر وہ خود منزل تک نہ پہنچا ہوگا تو آپ کو منزل تک نہیں پہنچا پائے گا۔ جیسے ایک مان خورد اسٹیشن کی بات میں کر دوں، اگر میں اسٹیشن کا راستہ نہیں جانوں گا تو آپ کو راستہ کیسے بتا پاؤں گا؟ تو ضروری ہے کہ آپ کو راہ سلوک میں چلنے کے لیے کسی ایسے مرشد کامل کی ضرورت ہے جو خود راہ سلوک کی منزلیں طے کیا ہوا ہو، تاکہ آپ کو آسانی سے وہ طے کرا دے۔ اس کے علاوہ مرشد کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیض خاص کیسے حاصل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مرشد کامل کب ہوگا؟ جب کسی کامل کے روح سے اس کی روح متصل ہوگی، اور اس کی روح اس سے متصل، اس کی روح ان کے پیر سے، یہاں تک کہ یہ ارواحوں کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پاک تک جاتا ہے۔ مرید پر ضروری ہے کہ ہر وقت یا وقتاً فوقتاً اپنے روح اور اپنے قلب کو شیخ اپنے پیر کے روح پاک کے اتصال میں کرے، ان کے قریب کرے، تاکہ جو فیض و انوار بذریعے سرکار باواسطہ پیران کبار جو پیران سے ترتیب وار ہوتا ہوا اس کے سینے تک آیا ہے، اس کے سینے میں وہ منتقل ہو جائے۔ پیری مریدی کا یہ مقصد تھا کہ جو فیض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل ہوا، وہ تسلسل کے ذریعے جو آپ تک پہنچا سلسلہ بہ سلسلہ، اب آپ اپنے مریدین کے سینوں میں اس کو ڈالیں تاکہ وہ بھی وہی کام کر سکیں جو کام پیچھے اکابرین نے کیا ہے۔ پیری مریدی کا مقصد دنیا داری نہیں تھی، پیری مریدی کا مقصد تھا تاکہ روحانیت کی تعلیم دو اور روحانی اشخاص بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم اگر کس کی طلب ہو تو مولا کریم اس کو کسی کامل سے ضرور ملاقات کرا دے، اس کے حبیب کے طفیل، تاکہ اس کی یہ طلب روحانیت پوری ہو سکے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔